السلام علیکم ناظرین، پروگرام فور سائٹ کے ساتھ میں ہوں علی عباس۔ پاکستان میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد امریکہ اور یورپی ممالک میں مقیم اوورسیز پاکستانیوں نے اپنے احتجاجی مظاہروں میں پاکستانی اداروں کو جس طرح متنازع بنایا، اس سے عالمی سطح پر نہ صرف قومی اداروں کا تشخص متاثر ہوا بلکہ پاکستان کے استحکام پر بھی سوالات نے جنم لیا۔ دنیا بھر میں صدر اور وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے الیکشن ہوتے ہیں، اس میں ہار جیت بھی ہوتی ہے اور بہت کھلے دل سے تسلیم بھی کی جاتی ہے۔ حکومتوں کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی لائی جاتی ہے، لیکن ہر سیاسی معاملے کا ذمہ دار کسی قومی ادارے کو نہیں ٹھہرایا جاتا۔ پاکستان میں اداروں پر تنقید پہلے بھی کی جاتی رہی ہے، لیکن اس میں بہت احتیاط سے کام لیا جاتا تھا۔ لیکن اب ہر معاملے میں عدالتی فیصلوں اور سیاسی تبدیلی میں جس طریقے اور انداز میں براہ راست باقاعدہ نام لے کر سخت جملوں کے ذریعے اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور اس میں جس طرح سوشل میڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہے، یہ انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ ہر طبقے کے افراد کو سیاست اور حکومت کے اندرونی معاملات کا علم نہیں ہوتا۔ اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہر طرح کی جدوجہد، تبدیلی اور انقلاب میں خواتین نے ہمیشہ ہی بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ آج بھی نوجوانوں کی بہتر تربیت اور کردار سازی میں خواتین سے ہی امیدیں اور توقعات وابستہ کی جاتی ہیں۔ پاکستان کے استحکام اور سلامتی کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کا کیسا رویہ ہونا چاہیے اور انہیں احتجاج کے دوران کن چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اس حوالے سے آج اپنے پروگرام میں ہم بات کریں گے، جس پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گی نیو یارک سے پاکستانی امریکن کمیونٹی آف لانگ آئی لینڈ کی صدر عذرا ڈار اور اپنا کمیونٹی سینٹر کی چیف ایگزیکٹو آفیسر ارم حنیف۔ ان سے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ بات ہو رہی ہے کہ کس طرح سے احتجاجی مظاہروں اور سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوان نسل کو حکومت، سیاسی جماعتوں اور قومی اداروں سے متنفر کیا جا رہا ہے۔ ان حالات میں اوورسیز اور بالخصوص نوجوانوں کی سوچ کو درست سمت کی طرف کس طرح لایا جا سکتا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں پاکستانی امریکن کمیونٹی کی سماجی ورکر عذرا ڈار اور ارم حنیف۔ آپ دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید اور بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے۔ عذرا صاحبہ، پہلے آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ یہ بتائیں کہ پاکستان میں سیاست دانوں کو یہ فکر ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام کے لیے کوئی ترکیب کارگر نہیں ہو رہی، لیکن در حقیقت پاکستان کے استحکام اور سالمیت کے لیے کوئی بھی سنجیدہ بھی نظر نہیں آ رہا، ایسا کیوں ہے؟ جی علی، ایکچولی بات یہ ہے کہ پاکستان کا سیاسی ماحول ہمیشہ سے ہی تناؤ کا شکار رہا ہے، لیکن حالیہ دنوں میں تو یہ سیاست کے پیچھے عوام نے ایک دوسرے کو اس طرح دست و گریباں ہوئے ہیں کہ انہوں نے ملکی سالمیت کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور ہمارے سیاستدان جو ہے اپنے اقتدار کی خاطر ایسے کاموں سے بھی گریز نہیں کر رہے جس کی وجہ سے نہ صرف ملکی سطح پر پاکستان کی جو ہے وہ تضحیک ہو رہی ہے، بلکہ اس کی سالمیت کو بھی خطرہ ہے۔ تو اس لیے اس وقت ہماری جو اولین ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے مفاد کی سیاست پر جو ہے اپنی مفاد کی سیاست پر فوقیت دیں، تاکہ پاکستانی سالمیت کو لاحق خطرات سے بہترین طریقے سے بچایا جا سکے، نہ کہ ہم سیاست کے پیچھے اور کسی شخصیت پسندی کے پیچھے جو ہے وہ خواہ اپنی قوم کا، اپنے ملک کا مذاق اڑوا رہے ہوتے ہیں، اور بلکہ جو باہر کے لوگ ہمارے پیچھے پہلے ہی جو ہمارے دشمن کم نہیں ہیں ان کو ہم مزید ہوا دیتے ہیں کہ ان کو موقع ملے اور وہ غلط طریقے سے ہم پر حملہ آور ہو سکے۔ ارم صاحبہ، آپ بتائیں کہ پاکستانیوں کو بتایا گیا ہے کہ کرپشن کا علاج گڈ گورننس میں ہے، اور حال کی نسبت ماضی کی حکومتیں گڈ گورننس کا دعویٰ کرتی رہی ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت میں کرپشن کا خاتمہ ہو سکا؟ دیکھیں، اس سوال کا جواب اتنا آسان نہیں ہے دینا، کیونکہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ جب موجود تھی تو انہوں نے اپنے طریقے سے کوششیں کیں، لیکن آبویسلی جو کرپشن پاکستان میں آج ہے وہ صرف 2-4 سالوں کا نہیں ہے، بلکہ وہ گزشتہ بہت سارے سالوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔
سو کوئی بھی گورنمنٹ 2 سال یا 4 سال کے عرصے کے اندر وہ تمام نظام کو صحیح نہیں کر سکتی ہے، میرا پرسنل خیال یہ ہے. تو انہوں نے اپنی حد تک کوششیں تو کی ہیں، لیکن کمپلیٹلی ختم کرنا نہ تو وہ کر سکی ہے، نہ تو ابھی ہی کوئی اگلے 2-4 سال میں کمپلیٹلی ختم کر سکے گا. وہ ایک نظام میں تبدیلی کی بات ہے، اور نظام میں تبدیلی جب آئے گی جب عوام میں شعور آئے گا اور ادارے اپنا اپنا فرض صحیح طریقے سے انجام دیں گے. اوورسیز پاکستانیز جو ہم یہاں پہ ہیں موجود، سو ہمارے لیے سب سے بڑا کنسرن یہ ہے ابھی جو نظام اور جو لوگ ہم دیکھ رہے ہیں جو کہ ہمارے حکومتی اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ جی ہم کہتے ہیں کہ مور دین 50-60% جو وہ لوگ ہیں وہ سارے بیل پہ جو ہیں وہ رہا ہوئے ہیں. سب کے اوپر کسی نہ کسی قسم کے کیسز موجود ہیں. اظہر صاحبہ، آپ سے رائے لینا چاہوں گا کہ جس طرح اوورسیز پاکستانیوں نے عمران خان کی حکومت ختم ہونے پر انتہائی سخت رد عمل دیا، آپ کی نظر میں کیا یہ رد عمل درست تھا؟ علی، ہر شخص کو اپنی پسند اور ناپسند کا پورا اختیار ہوتا ہے. جیسے آج کل عمران خان ہیں اور ان کی سیاست سے زیادہ تو ان کے فالوورز نظر آتے ہیں کہ وہ کسی زمانے میں کرکٹر رہ چکے ہیں، تو ان کو اس حوالے سے پسند کیا جاتا رہا ہے. اب وہ وزیر اعظم بن گئے ہیں تو ان کے پیچھے ان کی فالوئنگ اتنی زیادہ ہو گئی ہے. تو یو نو وٹ، یہ آج کل عمران خان سے زیادہ محبت ہے، لیکن کل یہ کسی اور سیاستدان کے ساتھ نظر آئیں گے، کوئی اور وزیر اعظم بن جائے گا. جس طرح پہلے نواز شریف کی حکومت تھی، بہت زیادہ ان کے بھی چاہنے والے تھے. اس سے پہلے بھی جس طرح بھی جو حکومت میں آ جاتا ہے لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. لیکن عمران خان نے جس طرح سے حکومت ختم ہونے پر واویلا مچایا ہے، جیسے کوئی بچہ کھلونا اس کے ہاتھ سے نکل جائے تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے. اتنا زیادہ عمران خان نے اپنے اقتدار کے خاتمے کا بدلہ ملک سے لیا ہے کہ یہ آپ کی سوچ سے باہر ہے. اٹس ویری امبیرسنگ کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنے مفاد کی خاطر، اپنے اقتدار کی خاطر دنیا کو، وہ خود تو آرام سے بیٹھا ہوا ہے، اور جو ہے وہ ملک آلریڈی ہماری معاشی حالات اتنے خراب ہیں پاکستان کے. اس نے 3.5 سالوں میں جہاں اگر یہ جو فالوئنگ کر رہے ہیں نا، اگر یہ دیکھ لیں کہ 3.5 سالوں میں اس نے پاکستان کو پہنچایا کہاں تک ہے. I mean it's embarrassing situation. لیکن یہ ہے کہ ان کو تو سوائے اس کے کہ وہ کنٹینرز کے اوپر چڑھ کے، اور it's not سیاست، it's basically I don't call this سیاست, it calls a مذاق. پاکستان جو عوام عمران خان کی محبت میں اپنی شناخت تک مٹا چکے ہیں، ان کو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. ان کو چاہیے کہ وہ ملک کے مفاد اور ملک کو تضییق سے بچانے کے لیے ملک کے مفاد کے لیے بات کریں، اور جو صحیح بات ہے اس کو سامنے لے کے آئیں. ارم صاحبہ، آپ بتائیں کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کے پس پردہ مغربی سازشوں کا شور کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ نااہل حکمرانوں کی حمایت اور پشت پناہی کر کے انہیں اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے اعلی کار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. کیا ایسا ہی ہے؟ دیکھیں، کافی حد تک لگ یہی رہا ہے کہ چیزیں اسی طریقے سے چل رہی ہیں، رائٹ. جس طرح سے جو اب ہر بندے کا اپنا اوپینین ہے، لیکن جس کا بھی ہاتھ ہے ہمیں نہیں پتا کس کا ہاتھ ہے، رائٹ. ایک ونگ کہتی ہے کہ جی ان کا ہاتھ ہے، دوسری ونگ کہتی ہے کسی کا ہاتھ نہیں ہے. لیکن جس طرح سے ابھی سینیریو یا سچویشنز چل رہی ہیں، اس سے لگ یہی رہا ہے کہ شاید یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ واقعی پاکستان کی سٹیبلٹی کو خراب کرنے کے لیے ہیں، اور یہ جو انٹرنیشنل ادارے یا لوگ جو ملوث ہیں اس سب کارروائی کے پیچھے، ان کا الٹیمیٹ مقصد یہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک مستحکم انڈیپینڈنٹ ملک کے طور پہ آگے نہ جا سکے. جس طرح سے پاکستان میں ابھی خوشحالی آ رہی تھی، جس طرح پاکستان انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا نام لیا جا رہا تھا مختلف چیزوں میں، جس طرح سے فارن انویسٹمنٹس آ رہی تھی، جس طریقے سے اوور آل اسٹیبلٹی آ رہی تھی، اور پاکستانی جو تھے ان کو لگ رہا تھا کہ جی اب ہم بھی جا کے پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں گے، اور پاکستان میں بہت ساری تبدیلی آ گئی اور بہت سارے مواقع اچھے ہو گئے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو روکنے کے لیے ہی یہ سب کچھ ہوا کہ ایک دم سے جو لوگ، جو ادارے جو کہ پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے اور وہ جانا چاہتے تھے اور امپروومنٹ لانے چاہتے تھے، وہ تمام لوگ ایک طریقے سے ابھی رک سے گئے تھے. کیونکہ اس قسم کی کشمکش ہے پاکستان میں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں، اب اگر میں اوورسیز پاکستانیز کی بات کروں تو ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے کہہ دیا کہ جی ابھی آپ اپنے فنڈز بھی آگے نہ بھیجیں، پرسنل فنڈز بھی نہ بھیجیں، شاید وہ بھی بلاک ہو جائیں گے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ان تمام چیزوں کے ساتھ. آپ کے اثاثوں کے
کوئی رکھوالی کرنے والا نہیں ہے. تو اوور آل نظر یہی آتا ہے اور لگ یہی رہا ہے کہ ہاں اس کے پیچھے جو بھی لوگ ہیں اور جو ہاتھ ہیں وہ الٹیمیٹلی ایسے لوگوں کو لا کے بٹھانا چاہتے ہیں جو کہ کرپٹ ترین ہیں اور جو کہ اس نظام کو اور اس ملک کی سلامتی کے لیے اور ہماری عوام کے لیے بالکل بھی صحیح نمائندے نہیں ہیں, کیونکہ وہ عوامی مینڈیٹ کے ساتھ نہیں آئے ہیں. اگر وہ عوامی مینڈیٹ کے ساتھ آتے اور باقاعدہ الیکشن کرا کے آتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہاں ہماری عوام نے خود ان کو سلیکٹ کیا ہے. اسی لیے بہتر یہی ہے کہ ہمارے پاس عوامی مینڈیٹ سے جو بھی حکومت آئے گی عوام اس کے ساتھ ہوگی. ابھی جو حکومت ہے وہ عوامی مینڈیٹ سے نہیں ہے, وہ صرف 100 150 یا 160 لوگ جو تھے ان کی بیسس پہ صرف وہ آ گئے ہیں اور ایک چھوٹے سے حصے نے عوام کے پوری 24 کروڑ عوام کے اوپر جو ہے نا وہ ایک طریقے سے ایک اجارہ داری سی کر لی ہے, جو کہ آبویسلی جو بھی سینسیبل یا پڑھا لکھا یا باشعور شخص ہوگا وہ کہے گا کہ وہ ہمیں منظور نہیں ہے. عذرا صاحبہ, آپ کو کیا لگتا ہے ملک سے باہر رہنے والوں پر ملک کے استحکام کی کتنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ علی دیکھیں, ہم لوگ دائرے غیر میں نہ صرف پاکستان کی شناخت ہوتے ہیں بلکہ ان تمام لوگوں کا چہرہ ہوتے ہیں جو پاکستان کے تشخص اور وقار کو بحال رکھنے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو اگر ہم ملکی سیاست میں ملوث ہو کر ابھی اس کنٹری میں یا کسی بھی اور کنٹری میں آپ دست و گریباں ہو جائیں گے تو پاکستان کا چہرہ کیا نظر آئے گا لوگوں کو؟ پھر ہم میں اور پاکستان کے دشمنوں میں فرق کیا رہ جائے گا کہ اگر ہم یہ ملکی سیاست کے پیچھے اپنی ذمہ داری ہم یہاں رہتے ہوئے ہماری ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے اپنے ملک سے باہر رہنے کے بعد. تو نہ صرف ہم پاکستانی ہونے والی کسی ایسی کارروائی کا حصہ بننے سے گریز کرنا چاہیے بلکہ ایک ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے ملکی بقا اور استحکام کے لیے جو ہو سکے وہ کرنا چاہیے, نہ کہ آپ یہ وہاں کی سیاست کو یہاں لا کر اور یہاں پہ گروپس بنائیں اور یہاں پہ لوگوں کے پیچھے لگ جائیں اور یہاں پہ آپ ایسے میڈیا کے ساتھ مل کے الٹی سیدھی حرکتیں کریں. I mean it does not suits us. پھر تو ہم ملک کے دشمن ہو گئے, کیونکہ ہم تو ملک کا چہرہ ہیں بیسیکلی. یہاں تو لوگ ہمیں پاکستانی کی حیثیت سے جانتے ہیں, نہ ہمیں یہاں کوئی عمران خان کے نام سے جانتا ہے, نہ نواز شریف کے نام سے, نہ زرداری کے نام سے, کسی بھی, کیوں ہم تو یہاں صرف پاکستانی ہیں. وہ ان کو تو یہی پتہ چلتا ہے جب ہم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو دے اونلی میک اس کہ ہم اپنی تضحیک کی ذمہ داری ہم پر پڑتی ہے کہ ہم اپنی تضحیک کے ذمہ دار ہیں پھر اگر ہم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی بھی ملک کو ملت کا استحکام اس کی داخلی و خارجی حیثیت سے وابستہ ہوتا ہے. ارم صاحبہ, آپ سے میرا سوال ہے کہ پاکستان میں داخلی طور پر تو اتحاد و یکجہتی نظر نہیں آتا, کیا خارجی طور پر بھی حالات ایسے ہی ہیں؟ انٹرنل افیئرز میں تو آپ کو لگ رہا ہے جیسے آپ نے کہا خود ہی آپ کے سوال میں کہ جی کافی باہمی اشتراک ہے اور سارے لوگ مل جل کے ابھی جو نئی ایڈمنسٹریشن ہے وہ کر رہی ہے کام. لیکن جب آپ فارن افیئرز کی بات کرتے ہیں تو آبویسلی اب وہاں پہ بھی نئے چہرے آپ کو نظر آ رہے ہیں, نئے لوگ نظر آ رہے ہیں جو کہ اتنے ویل ایکسپیرینسڈ نہیں ہیں فارن افیئرز کے معاملات میں. تو اس لیول پہ بھی ہمیں نہیں لگتا ایز اے اوورسیز پاکستانی کہ اسٹیبلٹی ہے یا اسٹیبلٹی کی طرف ہم جا رہے ہیں. اس میں ابھی بہت کام کی ضرورت ہے اور لگتا ہے کہ اگر ان ایکسپیرینس لوگ آئیں گے آپ کے فارن افیئرز کی طرف بھی تو شاید جو ملک میں ابھی جو فارن افیئرس کو لے کے انسٹیبلٹی کائنڈ آف اے سچویشن ہے وہ ویسے ہی اور مزید آگے بڑھتی چلی جائے گی رادر دین کہ وہ اسٹیبلٹی کی طرف جائے. ٹھیک ہے, سیاسی جماعتیں اور ان کے ورکرز سیاست میں ایک دوسرے کی مخالفت اور تنقید ضرور کریں, لیکن اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ ان کے کسی بھی عمل سے ملک و ملت کے تشخص اور پاکستان کے استحکام اور سالمیت پر کوئی سوال نہ اٹھے. پروگرام میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, ایک مختصر بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر وہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. سماجی ورکر ارم حنیف اور عذرا ڈار ہمارے ساتھ موجود ہیں.
عذرا صاحبہ، ہر سیاسی جماعت اور ان کے ورکرز کو سیاست کا حق ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن پی ٹی آئی یا نون لیگ کی حمایت یا مخالفت اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ کچھ ایسی ویڈیوز بھی منظر عام پر آئیں جن میں اوورسیز پاکستانیوں نے پاکستان کے پاسپورٹ جلائے اور پاکستانی اداروں کے بارے میں بہت غلط الفاظ استعمال کیے۔ آپ ان سب چیزوں کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ کیا یہ چیزیں پاکستان کو نقصان نہیں پہنچائیں گی؟ اچھا علی، بات یہ ہے کہ بالکل غلط بات ہے اگر وہ پی ٹی آئی والوں نے کیا ہے یا کسی نے بھی کیا ہو۔ آپ اپنے ملک کا پاسپورٹ جلا رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب آپ جس کنٹری میں رہتے ہیں، جس کا کھاتے ہیں، آپ اس کے پاسپورٹ، یہ کوئی انسانیت نہیں ہے، کوئی شہریت نہیں ہے، کوئی معاشی معاشرتی کسی طریقے طور سے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ پڑھے لکھے ہونے کی بات کرتے ہیں، میں سمجھتی ہوں اگر کوئی ان پڑھ بھی ہے تو وہ اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے گھر سے جتنی محبت کرتا ہے وہ اپنے ملک سے یا جہاں رہتا ہے اس سے اس کی اتنی محبت ہونی چاہیے۔ یہ ایک انسانیت کا ناطہ ہوتا ہے، اس لیے اس میں پڑھے لکھے اور نہ پڑھے لکھے ہونے کی بھی بات نہیں آتی ہے، اس میں بات آتی ہے انسان ہونے کی۔ اگر ہم ہیومن ہیں، ہیومینٹی بیس کے اوپر، اٹ ڈز ناٹ سوٹس کہ وہ آپ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ غلط طریقے کی باتیں کریں، اور آئی مین اٹس ٹوٹلی آئی کنڈیم دس، اٹ شوڈ ناٹ بی لائک دس۔ اگر وہ کسی بھی پارٹی یا کسی بھی گروپ کے ساتھ تعلق رکھنے والوں نے ایسا کیا ہے تو وہ انتہائی غلط اقدام ہے، انتہائی غلط قدم اٹھایا ہے۔ اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، ان کی رہنمائی کرنی چاہیے، ان کو صحیح طریقے سے۔ آپ احتجاج کر سکتے ہیں، آپ کی کوئی چیز پسند اور ناپسند ہے، آپ احتجاج کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ہر چیز کا ایک طریقہ ہے، ویلڈ طریقے کے ساتھ۔ دس از ویری رانگ۔ ارم حنیف صاحبہ، ایک بار پھر آپ کی طرف آؤں گا اور یہی سوال میرا آپ سے بھی ہے کہ عمران خان کی حکومت ختم ہونے کے بعد اوورسیز نے جس طرح احتجاج کیا اور کچھ نے اپنے پاسپورٹ جلائے، اس سے پوری پاکستانی قوم کی دل آزاری ہوئی۔ آپ کیا سمجھتی ہیں اس سے پاکستانی تشخص اور استحکام کو کتنا نقصان پہنچے گا؟ میں ان ساری چیزوں کو بہت جو ہے نا کنڈیم کرتی ہوں، اس لیے کیونکہ دیکھیں ہم نے کہا کہ ہم پاکستانی، اگر ہم یہاں پہ آئے ہیں اوورسیز پاکستانی بن کے رہ رہے ہیں تو ہمارے نام کے ساتھ اوورسیز کے ساتھ پاکستانی ضرور لگتا ہے۔ سو اس قسم کے لوگ، چاہے آپ کی پولیٹیکل پارٹی کی ایفیلیشن کسی سے بھی ہو، یہ بات بالکل بھی مناسب نہیں ہے کہ آپ کے خیال میں کوئی بھی پارٹی صحیح ہے یا غلط ہو سکتی ہے، اس کا منشور صحیح یا غلط ہو سکتا ہے، لیکن ایز اے پاکستانی ہمیں کسی کو بھی اس حد تک نہیں لے کے جانا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ایز اے پاکستانی کہنے میں ہمیں شرم آئے کہ جی ہمارے ہی پاکستانی لوگ دنیا کے دوسرے ممالک میں بیٹھ کے اور اپنی آئیڈینٹی کے اوپر یا اپنا پرچم جلائیں یا اپنا پاسپورٹ جلائیں یا کچھ اس طرح کے الفاظ کہیں یا پھر ہمارے اپنے حکومتی اداروں کے خلاف بات کریں، کیونکہ دیکھیں حکومتی ادارے جو ہیں وہی ادارے آپ کی سیکیورٹی، آپ کی سوورنٹی کو آگے لے کے چلتے ہیں، انہی کی وجہ سے آپ کی نیشنل سیکیورٹی ہوتی ہے، آپ کی انٹرنیشنل ریکگنیشن ہوتی ہے، آپ کی سے ہوتی ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں یا انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ، اسی کے ساتھ آپ کے انٹرنیشنل جو رابطے ہوتے ہیں مختلف اور مسلم یا نان مسلم کنٹریز کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر ہم انہی چیزوں کو چیلنج کرنا شروع کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا کوئی ٹرسٹ لیول ہی نہیں ہے۔ تو جب ہماری بینگ پاکستانی اپنے خود اداروں پہ کوئی ٹرسٹ لیول نہیں ہے اور ہم ان کو ڈیفیم کر رہے ہیں، تو اس کے بعد دوسرے لوگ کیسے آپ کے ساتھ اپنے دوستانہ تعلقات ہیں دوسرے ممالک کے لوگ یا دوسرے انویسٹرز یا دوسری گورنمنٹس، وہ کس طرح سے آپ پہ ٹرسٹ کریں گی اور وہ انویسٹمنٹس آپ کے ساتھ کریں گی یا باہمی اشتراک آپ کے ساتھ کریں گے۔ تو اس حساب سے مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ بھی ان چیزوں میں ملوث ہیں انہیں تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب ہی بڑے نا امید ہیں اور ہم لوگ بڑے ابھی جو ہیں بہت کشمکش کا شکار ہیں بہت ساری وجوہات کی بنا سے، لیکن پھر بھی ہمیں ایک ڈیکورم مینٹین رکھنے کی ضرورت ہے۔ عذرا صاحبہ، آپ بتائیں کیا واقعی انصاف، امن اور استحکام کے نعرے لگانے والوں نے قوم کو انتشار میں مبتلا کر دیا ہے اور وہ ہجانی کیفیت کا شکار ہو کر ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ بالکل علی، 100%۔ مجھے تو بہت افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ انصاف کے نام پر لوگوں کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے، انہیں ایسی کیفیت میں مبتلا کر دیا گیا جس کے وہ متقاضی نہ تھے۔ اس وقت پاکستانیوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہجانی کیفیت ہے، جس کے سبب بھائی سے لڑ رہا ہے ملک میں اور ملک سے باہر انتشار پھیلایا جا رہا ہے، خام خواہ گروپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، اچھے خاصے فیملی میں بیٹھے ہوئے لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہو رہے ہیں۔ I mean, this is actually a very sad situation. It should not be like this.
عذرا صاحبہ، آپ سے ہی ایک آخری سوال کروں گا کہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں قانون اور اس کا اطلاق یکساں نہیں، اس لیے بیشتر مسائل حل نہیں ہو پاتے، لیکن کیا پاکستان سے باہر بیٹھ کر ایسی باتیں کرنے والوں کو سنجیدہ لینا چاہیے یا پھر ان کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے؟ ایکچولی قانون کے اطلاق کی اگر بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں قانون کا عمل درآمد بہت کم نظر آتا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر شخص قانون سے بالا تر ہے۔ اگر قانون اتنا ہی نایاب ہوتا اور نہ نظر آنے والی چیزوں میں شامل ہوتا تو اس وقت موجودہ وزیر اعظم عدالتی پیشیوں اور حاضریوں پہ دیتے ہوئے نہ نظر آتے، پھر تو یہی ہوتا کہ جو مطلب ہر چیز جو ہے وہ اندھا قانون چل رہا ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور پھر میں یہی کہوں گی کہ جو دریا میں اترا ہی نہیں اسے دریا کی گہرائی کا اندازہ کیسے ہو گیا۔ اس لیے خاص طور پہ وہ لوگ جو پاکستان سے باہر بستے ہیں وہ ایسی باتوں سے گریز کریں جس کی حقیقت جو ان حقیقتوں سے واقف نہیں ہے، اور وہ لوگ جو کسی دوسرے کی ایسی باتیں پھیلاتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کی رہنمائی کریں۔ ہمیں یہاں رہ کر اپنے ملک کا نام بہتر کرنا ہے، نہ کہ اپنے اداروں، اپنی جو ہمارے حصے ہیں، پاکستان کے جتنے ادارے ہیں وہ پاکستان کے جسم کا حصہ ہیں، ہمیں ان کو خراب نہیں کرنا بلکہ ہمیں ان کے لیے اچھائی پھیلانے تاکہ باہر ہم بتا سکیں کہ ہمارا ملک جو ہے مضبوط ہے، نہ صرف کہ ہم خود ہی یہ پھیلاتے رہیں کہ وہ ادارہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ادارہ کمزور ہے، قانون نہیں ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، ہر جگہ تھوڑی بہت خرابیاں ہوتی ہیں، ہمارے ملک میں بھی بہت ساری رہنمائی کی ضرورت ہے، بٹ اٹ ڈز ناٹ مین کہ وہاں پہ بے روی پھیلی ہوئی ہے اور کوئی قانون نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ I don't believe that۔ بہت بہت شکریہ عذرا ڈار اور ارم حنیف صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں۔ بالکل اوورسیز پاکستانیوں کو اپنی شناخت اور قومی وقار کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے اور دانستہ یا غیر دانستہ طور پر کسی بھی سازش کا حصہ بننے سے گریز کرنا چاہیے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ پروگرام ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔